بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر نواز خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی دلہن کا سوالی، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ روزینہ کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ تیسرے روز کو موصول ہوئی۔ اس رپورٹ سے میرا اور انسپیکٹر شنکر کا شک یقین میں بدل گیا۔ قتل سے پہلے مقتولہ سے زیادتی کی گئی تھی۔ اس کی کلائیوں اور رخساروں پر نظر آنے والے سرخ نشان یقیناً رسی کے تھے۔ چہرہ تیزاب سے جھلسا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس کے جسم پر چوٹوں کے نشانات تھے۔ مقتولہ کی موت سینے میں لگنے والے خنجر سے ہوئی تھی۔ موت کا وقت رات 12 بجے اور 1 بجے کے درمیان تھا۔ علاقے میں پہلے ہی خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ اس نئی واردات نے تو لوگوں کو دم بخود کر دیا۔ واردات سے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ مجرم کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں۔ پہلے وہ صرف تیزاب پھینک کر بھاگ نکلتا تھا، مگر اب اس نے بڑے اطمینان سے موقع واردات پر 1.5-2 گھنٹے گزارے تھے۔ اپنے شکار کو بے بس کر کے اسے ہوس کا نشانہ بنایا تھا اور پھر قتل کر کے فرار ہو گیا تھا۔ اس موقع پر میری نگاہ میں رہ کر وہ خط گھومنے لگے جو اس سے پہلے مختلف عورتوں کو لکھے گئے تھے۔ ان میں مجرم نے خود کو دیندار اور باحیا ظاہر کیا تھا اور دوسروں کے لیے نصیحتوں کے انبار لگائے تھے، لیکن اس واردات میں وہ خود ایک شیطان بلکہ شیطان کا باپ نظر آ رہا تھا۔ یہ شخص مقامی پولیس کے لیے اور خاص طور پر میرے لیے اب ایک چیلنج بن گیا تھا۔ اس کی آزادی نہ صرف خطرناک بلکہ میرے لیے شرمندگی کا باعث بھی تھی۔ میرے ہاتھ میں اس وقت صرف ایک چال تھی، اور یہ وہ چال تھی جو میں مسٹر اور مسز اسماعیل کے گھر میں بیٹھ کر چلنا چاہتا تھا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، اسماعیل صاحب کی وائف کو بھی دھمکی آمیز خطوط موصول ہو چکے تھے، اور میری ہدایت پر وہ ان خطوں کو خاطر میں لائے بغیر اپنے روزمرہ کے کام جاری رکھے ہوئے تھیں۔ اس بات کی روشن امید تھی کہ جلد یا بدیر مجرم مسز اسماعیل تک پہنچے گا اور اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرے گا۔ میں نے اگلے روز اسماعیل صاحب سے رابطہ کیا تو دیر تک گھنٹی ہونے کے باوجود کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ مایوس ہو کر میں نے بلال شاہ کو پتہ کرنے بھیجا۔ بلال شاہ کوئی 2 گھنٹے بعد واپس آیا اور آ کر ایسی خبر سنائی کہ میری ساری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ اس نے بتایا کہ اسماعیل صاحب کل دوپہر گھر چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ مالک مکان نے بتایا ہے کہ وہ رامپور سے ہی چلے گئے ہیں اور نوکری سے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ میں یہ سب کچھ سن کر حیران رہ گیا۔ 3-4 روز پہلے تو دونوں میاں بیوی بے حد پرعزم تھے اور مجرم کو کیفر کردار تک پہنچانے کی باتیں کر رہے تھے، اور اب یہ حالت تھی کہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ یقینی بات تھی کہ ایسا آخری واردات کی وجہ سے ہوا۔ ملزم کی صفاقی کا واقعہ سن کر ان کی ہمت جواب دے گئی ہے، اور انہوں نے جان بچانے میں ہی عقل مندی سمجھی ہے۔ اس بازی کا بہترین پتہ میرے ہاتھ سے نکل چکا تھا، اور اس کے ساتھ ہی نادیدہ مجرم کے خلاف غم و غصے میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ آخری واردات کے بعد اس نے خود کو بدترین سزا کا مستحق ٹھہرا لیا تھا، اور یہ سزا پانے کے لیے وہ جتنی جلدی قانون کے کٹہرے میں پہنچ جاتا بہتر تھا۔ اس وقت تھانے میں میرے پاس راجو بھی بیٹھا ہوا تھا۔ راجو وہی نوجوان ہے جس نے راکیش پانڈے کی کم عمر بیوی نیلم سے تعلقات استوار کر رکھے تھے، اور جو تیزاب پھینکے جانے کی واردات میں زخمی بھی ہوا تھا۔ میں نے ان دونوں کے تعلقات کا راز کسی پر فاش نہیں ہونے دیا۔ اس وجہ سے راجو میرا بے حد احسان مند تھا۔ میں نے جب ہیڈ کانسٹیبل کی اطلاع پر مراد آباد جانے کی ٹھانی تو راجو بھی میرے ساتھ چل دیا۔ رامپور سے مراد آباد جانا ایسے ہی ہے جیسے لاہور سے گجرانوالا جانا، بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ ہے۔ ہم ایک ٹیکسی پر سوار شام سے کچھ پہلے مراد آباد پہنچے۔ سرکس ڈھونڈتے ڈھونڈتے 1 گھنٹہ اور لگ گیا۔ یہ سرکس شہر کے نواح میں ایک بڑی گراؤنڈ کے اندر لگا ہوا تھا۔ سرکس کے مالک نے غالباً کارپوریشن والوں سے ملی بھگت کر رکھی تھی، ورنہ ایسی جگہ اتنی مدت سے
سرکس کا قائم رہنا ممکن نہیں تھا۔ سرکس کا مالک ایک کالا بھجنگ مکرانی تھا۔ اسے دیکھ کر ایک قوی الحبسہ افریقی کا تصور ذہن میں آتا تھا۔ اس کا رنگ دار لباس بھی افریقیوں جیسا تھا۔ جب تک وہ بولا نہیں ہم یہی سمجھتے رہے کہ یہ شاید غیر ملکی ہے۔ میں نے اپنا تعارف کرایا تو وہ ٹھٹکا، پھر بڑے احترام سے ہمیں اپنی چھولداری میں لے گیا۔ چھولداری اندر سے کسی آراستہ کمرے کی طرح تھی۔ نیچے موٹی دری بچھی تھی، ایک طرف شاندار بیڈ پڑا ہوا تھا، کونے میں میز تھی اور اس پر کاغذات کا ڈھیر رکھا تھا۔ دیواروں پر بازیگروں اور شعبدے بازوں کی بہت سی تصاویر لگی تھیں۔ ان میں ڈانسر لڑکیوں اور بونوں کی تصاویر بھی تھیں۔ راجو بونوں کی تصویروں کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ چونک سا گیا ہے۔ ایک تصویر پر جھک کر وہ بڑی باریک بینی سے دیکھنے لگا، پھر میرے قریب ہو کر کانپتی سرگوشی میں بولا، یہی ہے انسپکٹر صاحب، میں نے پہچان لیا ہے۔ اس نے انگلی ایک بونے کی تصویر پر رکھ دی جو مضحکہ خیز لباس پہنے ایک رسی پر چلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ صرف راجو ہی وہ شخص تھا جو ابھی تک مجرم کی جھلک دیکھنے میں کامیاب ہوا تھا۔ میں اس کو اپنے ساتھ بھی اسی لیے لایا تھا کہ شاید وہ میری کوئی مدد کر سکے، لیکن مجھے یہ امید ہرگز نہیں تھی کہ سرکس میں پاؤں رکھتے ہی وہ ملزم کو پہچان لے گا۔ کالا بھجنگ مکرانی حیرت سے ہم دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ میری نگاہیں تصویر پر مرکوز تھیں۔ بونا گورا چٹا تھا، نقوش ایسے ہی تھے جیسے اکثر بونوں کے ہوتے ہیں۔ وہ زیادہ عمر کا نظر نہیں آتا تھا۔ ہم کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ مکرانی نے اپنا نام سیمسن بتایا۔ وہ اس سرکس کا مالک نہیں، مینیجر تھا۔ چائے کا آرڈر وہ ہمارے آتے ساتھ ہی دے چکا تھا۔ میں نے بونے کی تصویر پر انگلی رکھی اور پوچھا، یہ کون ہے؟ سیمسن کے چہرے پر عجیب تاثرات پھیل گئے۔ کہنے لگا، جناب یہ ہے نہیں تھا، ہمارے پاس ملازمت کرتا تھا، 2 برس ہوئے ہم نے نکال دیا۔ 1 نمبر کا لوفر، پکا بدماش تھا۔ آئے دن لفڑا، مار پیٹ، چوری چکاری، دفع کر دیا ہم نے۔ کیا نام تھا؟ میں نے پوچھا۔ موسیٰ، جے پور کا رہنے والا تھا۔ کچھ پتہ ٹھکانہ تو ہوگا تمہارے پاس؟ ہاں جی، پتہ ٹھکانہ ہے، لیکن آپ کو ملے گا نہیں وہاں پر۔ مدت ہوئی گھر کا رخ نہیں کیا اس نے۔ ویسے ہم ایک بات پوچھ سکتا ہے جی آپ سے؟ پوچھو۔ کیا کوئی لمبا ہی لفڑا کیا ہے اس نے؟ ہاں، لمبا ہی سمجھو۔ رامپور میں جو وارداتیں ہوئی ہیں ان کا کوئی پتہ ہے تمہیں؟ رامپور؟ ہاں جی، سنا تو ہے۔ بڑی کوئی لڑکی بھی قتل ہوا ہے اور دفعتاً سیمسن نے بات ادھوری چھوڑی اور خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ حیرت بھی تھی۔ چند لمحے بعد لرزاں آواز میں بولا، بڑی آپ کا مطلب یہ تو نہیں کہ ان وارداتوں میں اس کا ہاتھ ہے؟ او فادر، یہ بات پہلے ہی ہمارے مغز میں کیوں نہ آیا؟ او مائی گاڈ! اس کے تاریک چہرے پر زلزلے کے آثار تھے۔ وہ جلدی سے چھولداری کے دروازے پر پہنچا اور کسی چاند نامی شخص کو آوازیں دینے لگا۔ ذرا دیر بعد 2 ٹھگنے دروازے پر آن موجود ہوئے۔ سیمسن نے ان دونوں کو اندر بلا لیا۔ دونوں فربا اندام اور چالاک چست تھے۔ انہیں دیکھ کر حلوائی کے صحت مند لونڈوں کا گمان ہوتا تھا۔ ان میں سے بڑی عمر کے بونے کا نام چاند تھا۔ سیمسن نے دونوں سے ہمارا تعارف کراتے ہوئے کہا، بڑی یہ انسپکٹر صاحب ہیں، رامپور سے آئے ہیں اور موسیٰ کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ دونوں بونوں نے بتایا کہ موسیٰ ان کا ساتھی اور 2 سال اس سرکس میں کام کرتا رہا ہے۔ شروع میں وہ ہنسی مذاق کے چھوٹے موٹے آئٹم کرتا تھا، توپ کے منہ سے اچھلتا تھا اور گھوڑے کی دم سے لٹکتا تھا، لیکن پھر اس نے رسے پر چلنا سیکھ لیا۔ اس مزاحیہ آئٹم میں اسے کافی داد ملنا شروع ہوئی۔ اس کے معاوضے میں بھی اضافہ ہو گیا۔ بس یہیں سے اس کا دماغ خراب ہونا شروع ہوا۔ نشہ کرنے لگا اور پیسے اللوں تللوں میں اڑانے لگا۔ مالک سے بھی آئے دن جھگڑا کرتا تھا، یہاں تک کہ چوری چکاری کرنے لگا اور عورتوں پر بری نظر رکھنے لگا۔ ایک موقع پر تو اس نے حد ہی کر دی، شراب پی کر مالک کے خیمے میں گھس گیا۔ مالک شو میں تھا، خیمے میں صرف اس کی چھوٹی بہن تھی۔ وہ اس سے دست درازی کرنے لگا، کہنے لگا، تمہارے یہ سارے ٹھاٹ باٹ میرے دم سے ہیں۔ میں نہ کام کروں تو تمہارے بھائی کا سرکس اوندھا ہو جائے۔ مجھ سے شادی کر لو، ورنہ میں تمہارے بھائی کو برباد کر کے چلا جاؤں گا۔ یہ بات مالک کو معلوم ہوئی تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے موسیٰ کو بلوا کر بری طرح پٹوایا، پھر دھکے دے کر نکال دیا۔ اس کے بعد چند ماہ تک موسیٰ سرکس کے ارد گرد ہی منڈلاتا رہا۔
یہ بھی سننے میں آیا کہ کوئی موالی اس کی حمایت کر رہا ہے اور وہ لوگ مالک کو سبق سکھانے کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن پھر یہ بات ٹل گئی اور موسیٰ ایک دوسرے سرکس میں شامل ہو کر اڑیسہ چلا گیا۔ سیمسن نے بھی ہمیں موسیٰ کے بارے میں کافی کچھ بتایا۔ اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ معاوضہ زیادہ ملنے سے موسیٰ کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی خوشحالی نے اس کے جسمانی عیب پر پردہ ڈال دیا ہے اور پیسوں کے لالچ میں کوئی بھی لڑکی اس کی دلہن بننے پر تیار ہو سکتی ہے۔ یہ گھمنڈ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ گیا کہ وہ مالک کی بہن پر آنکھ رکھنے لگا تھا۔ موسیٰ کے بارے میں مینیجر سیمسن سے رات گئے تک گفتگو ہوتی رہی۔ میں نے اس سے موسیٰ کا پتہ ٹھکانہ پوچھا اور اس کے ملنے جلنے والوں کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ میں سرکس کے مالک سے بھی ملنا چاہتا تھا، لیکن سیمسن نے بتایا کہ سیٹھ صاحب شہر سے باہر ہیں اور 3-4 روز سے پہلے نہیں لوٹیں گے۔ سرکس کا دوسرا شو اپنے آخری مراحل میں تھا۔ قریبی پنڈال سے بار بار تالیوں کی گونج اور تماشائیوں کا شور سنائی دیتا تھا۔ سیمسن ہمیں ایک خاص دروازے سے پنڈال میں لے گیا۔ یہاں سرخ کپڑوں والے 4 ترک بازیگر مختلف کرتب دکھانے میں مصروف تھے۔ 3-4 مددگار لڑکیاں تیزی سے سٹیج پر آ جا رہی تھیں۔ لڑکیوں کے لباس خوبصورت اور چہرے روشن تھے۔ ان لڑکیوں میں سے ایک غیر ملکی لڑکی کو دیکھ کر میں ٹھٹک گیا۔ میں دھوکہ نہیں کھا رہا تھا تو وہ دہلی سے نکلنے والے ایک انگریزی روزنامے کی سٹاف رپورٹر تھی۔ اس کا نام مارگوٹ کرسٹی تھا۔ کوئی 2 برس پہلے جلندھر میں تو ایک قتل کے کیس کے سلسلے میں میری اس سے 2-3 دفعہ ملاقات ہو چکی تھی۔ وہ بے حد ذہین اور چالاک رپورٹر تھی۔ اسی وجہ سے وہ ابھی تک مجھے یاد بھی تھی۔ میں اسے اس روپ میں اور اس سٹیج پر دیکھ کر حیران رہ گیا، اور اس کے ساتھ ہی میرے ذہن نے پکار کر اعلان کیا کہ یہ کوئی چکر ہے۔ کرسٹی ایک باعزت ملازمت چھوڑ کر ایسی نوکری کیوں کر سکتی تھی؟ میں نے قریب کھڑے سیمسن سے سرگوشی میں پوچھا، وہ لڑکی جو لوہے کے رنگ لا رہی ہے کون ہے؟ سیمسن بولا، اس کا نام کرسٹی ہے، 1.5-2 ماہ پہلے ملازم ہوئی ہے۔ جمناسٹک کا بہت شوق رکھتی ہے لیکن چل نہیں سکے گی۔ دراصل اس کام کے لیے بہت چھوٹی عمر سے آغاز کرنا پڑتا ہے، بعد میں کچھ بھی کرتے رہو جسم میں وہ لچک پیدا نہیں ہوتی۔ میں نے پوچھا، کیا تنخواہ لیتی ہوگی؟ اس نے جو تنخواہ بتائی اسے سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ کرسٹی یہاں کسی چکر میں ہے۔ میں اس کے بارے میں زیادہ سوالات پوچھ کر سیمسن کو چوکنا کرنا نہیں چاہتا تھا، پھر بھی باتوں باتوں میں میں نے یہ معلوم کر ہی لیا کہ کرسٹی ایک قریبی کالونی میں کرائے کا مکان لے کر رہتی ہے۔ اس کی خالہ بھی اس کے ساتھ مقیم ہے۔ بظاہر اس معاملے کا موسیٰ والے معاملے سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا تھا، لیکن میں نے ضروری سمجھا کہ اس معاملے کی بھی تھوڑی سی چھان بین کر لی جائے۔ ممکن تھا کہ کرسٹی بھی اس معاملے کی تفتیش میں یہاں پہنچی ہو۔ وہ پچھلے 1.5-2 ماہ سے یہاں موجود تھی، جبکہ میں آج پہنچا تھا۔ اگر وہ موسیٰ والے چکر میں تھی تو ہو سکتا تھا کہ کافی آگے نکل چکی ہو، اور اگر یہ کوئی دوسرا معاملہ تھا تو بھی مجھے معلوم ہونا چاہیے تھا۔ اس روز تو میں مراد آباد سے واپس آ گیا، تاہم اگلے روز رات 11 بجے میں اور بلال شاہ ایک پرائیویٹ کار میں مراد آباد پہنچے۔ اس دفعہ سرکس کی جگہ ڈھونڈنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ ہم نے گاڑی سرکس کی پارکنگ میں کھڑی کی اور خاموشی سے شو ٹوٹنے کا انتظار کرنے لگے۔ شو 11:30 بجے ٹوٹا۔ ٹھیک 12 بجے میں نے کرسٹی کو ایک فیشنیبل لڑکی کے ساتھ باہر آتے اور رکشے میں بیٹھتے دیکھا۔ رکشہ روانہ ہوا تو ہم نے احتیاط سے تعقب شروع کر دیا۔ میرا خیال تھا کہ اتنی رات گئے کرسٹی سیدھی گھر جائے گی، لیکن یہ اندازہ غلط ثابت ہوا۔ رکشے نے شہر کے ایک بارونق علاقے کا رخ کیا۔ ایک ریستوران کے سامنے دونوں لڑکیاں رکشے سے اتریں اور ہال کمرے میں آ گئیں۔ نصف شب کو بھی یہاں دن کا سا سما تھا۔ اوپر ایک گیلری میں آرکسٹرا بج رہا تھا۔ بیشتر میزوں پر لوگ موجود تھے اور کھا پی رہے تھے۔ کرسٹی اور اس کی ساتھی بھی ایک میز پر جا بیٹھیں۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ کرسٹی نے اسکرٹ کے بجائے ہندوستانی لباس پہن رکھا ہے۔ پہلے وہ بوائے کٹ تھی، اب اس کے سنہری بال کندھوں پر جھول رہے تھے۔ سر پر دوپٹہ بھی دکھائی دے رہا تھا۔ کرسٹی کی عمر 24-25 سال تھی، تاہم اچھی صحت کی وجہ سے وہ کم عمر نظر آتی تھی۔ نین نقش بھی اچھے ہی تھے۔ میں نے یہ بات نوٹ کی کہ وہ کچھ افسردہ ہے۔
وہ سہیلی کے ساتھ دھیمے لہجے میں باتیں کرتی رہی، پھر ویٹر سوپ لے آیا اور سوپ کے چمچ جیسے زبردستی حلق سے نیچے اتارنے لگی۔ ہم ایک محفوظ کونے میں بیٹھے تھے، امید نہیں تھی کہ اپنے آپ میں کھوئی ہوئی کرسٹی کی نظر ہم پر پڑ سکے گی، لیکن اس موقع پر بلال شاہ نے ایک کام کر دکھایا۔ ایسے موقعوں پر وہ ایسے کارنامے اکثر انجام دے دیتا تھا۔ بیٹھے بیٹھے اس بندہ خدا نے اچانک اتنی زوردار چھینک ماری اور پورا حال ہماری طرف دیکھنے لگا۔ بہرحال اس چھینک کے دوران میں نے محسوس کیا کہ کرسٹی نے نہ صرف ہم کو دیکھ لیا ہے بلکہ پہچان بھی لیا ہے۔ ممکن ہے میرا اندازہ غلط ہو، بہرطور اب خود کو چھپانا خواہ مخواہ مشکوک ہونا تھا۔ بلال شاہ پر ایک قہر آلود نظر ڈال کر میں اٹھا اور کرسٹی کی میز پر پہنچ گیا۔ اس نے مجھے دور ہی سے آتے دیکھ لیا تھا، پہچان کر کھڑی ہو گئی۔ ہیلو، آپ انسپکٹر نواز ہیں نا؟ اس نے میرے چہرے کی طرف انگلی اٹھا کر گلابی اردو میں کہا۔ بے شک، میں نے ہنس کر جواب دیا۔ بیٹھیے بیٹھیے، بڑی خوشی اور حیرت ہوئی آپ کو یہاں دیکھ کر۔ وہ حیرت کو حیرت بولتی تھی، اس طرح ہر تے کو ٹے میں بدل دیتی تھی۔ میں کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی ساتھی سے مختصر تعارف کرایا، پھر رسمی باتوں میں مصروف ہو گئی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں آج کل رامپور کے ایک تھانے میں ہوں اور ایک ڈکیتی کی تفتیش میں یہاں آیا ہوا ہوں۔ وہ بولی، حیرت کا بات ہے، ہم بھی پچھلے 8 مہینے سے رامپور میں رہتا، پھر بھی آپ سے ملاقات نہ ہوا۔ میں نے کہا، بات تو واقعی حیرت کا ہے، لیکن آپ یہاں کیسے؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، لیکن پھر فوراً ہی سنبھل گئی اور بولی، بس ہم بڑا کریزی عورت ہے، ایک دم جی اچاٹ ہو گیا اخبار سے، سب رپورٹنگ چھوڑ دی اور آج کل ایک سرکس میں نوکری کر رہا ہے۔ بڑا تفریح رہتا ہے، خوب انجوائے کرتا ہے، بس ایک ہی ڈر رہتا ہے کسی دن ٹائیگر ہمارا لقمہ نہ بنا ڈالے۔ وہ ہنسنے لگی۔ میں نے کہا، بہت بے وقوف شعر ہوگا جب آپ جیسی ذہین رپورٹر کو پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے استعمال کرے گا۔ آپ سے تو بہت بڑے بڑے کام لیے جا سکتے ہیں اور لوگ لے بھی رہے ہیں۔ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی، پھر ایک دم سنجیدہ ہو کر بولی، کیا آپ سمجھتا ہے کہ ہم یہاں کسی خاص کام کے لیے آیا ہے؟ میں نے جواب دیا، میرے سمجھنے یا نہ سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ویسے مجھے اتنا یقین ہے کہ آپ اخبار کی اچھی بھلی نوکری چھوڑ کر اس سرکس میں یوں ہی نہیں آ سکتی۔ اس نے بڑی ذہانت کے ساتھ میرے فکرے میں سے نکتہ نکالا اور بولی، آپ کی بات سے ہم کو اندازہ ہوا ہے کہ آپ جانتا ہے کہ ہم کون سے سرکس میں کام کرتا ہے۔ کیا آپ بھی اس سرکس میں گیا تھا؟ میں نے اقرار میں سر ہلانا ہی بہتر سمجھا۔ وہ بولی، اب تو ہم ایک اور بھی شک کر سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے تم ہمارا پیچھا کرتا ہوا یہاں تک آیا ہو۔ اس کی معاملہ فہمی قابل داد تھی۔ میں مسکرانے لگا۔ وہ کہنے لگی، اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی چکر میں یہاں آیا ہے، سرکس کا چکر۔ میں نے کہا، بالکل ہے، اور اسی لیے مجھے یقین ہے کہ آپ بھی چکر میں ہیں۔ وہ گہری سانس بھر کر بولی، ہمارا خیال ہے انسپکٹر، ان باتوں کے لیے یہ جگہ ٹھیک نہیں، آؤ گھر چلتے ہیں۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، میں نے فوراً چلنے کی حامی بھر لی۔ کونے کی میز سے بلال شاہ کو بھی بلا لیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد کرسٹی نے اپنے ساتھی کو گڈ بائی کہہ دیا اور ہمارے ساتھ گاڑی میں سوار ہو کر اپنے گھر چل دی۔ گھر میں ایک اینگلو انڈین عورت موجود تھی۔ میں دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ وہ کرسٹی کی خالہ والا ہرگز نہیں ہے، شاید اخبار میں ہی کام کرنے والی عورت تھی جسے کرسٹی نے خالہ کے طور پر اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ اس کے لباس اور بول چال سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ معمولی معاوضے پر کام کرنے والی عورت ہے۔ اب رات کا 1 بج چکا تھا، سردی زوروں پر تھی۔ کرسٹی ہمیں ایک آرام دہ کمرے میں لے آئی۔ یہاں آتش دان دہک رہا تھا اور فرش پر قالین نما دری بچھی تھی۔ اس نے ہمارے لیے کشمیری قہوہ بنوایا، خود برینڈی کے چند گھونٹ لیے اور تسلی سے ہمارے پاس بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ بدستور اداسی کی زد میں تھا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ کسی اندرونی دکھ کو چھپانے کی اور بھلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی گفتگو کے بعد ہم اصل موضوع پر آ گئے۔ وہ ایک طویل سانس بھر کر بولی، انسپکٹر نواز، ہم آج تک نہیں بھولا آپ نے جلندھر میں ہم سے بڑا اچھا سلوک کیا۔ ہم چاہتا ہے کہ آپ سے دوستوں کی مافک بات کرے اور آپ سے کچھ بھی مت چھپائے۔ اگر ہم غلطی نہیں کر رہا تو آپ موسیٰ کے چکر میں یہاں آیا ہے، ہم ٹھیک کہتا ہے نا؟ اس نے خود ہی ساری بات صاف کر دی تھی۔
لہٰذا میں نے بھی پردہ رکھنا مناسب نہیں سمجھا۔ ہم دونوں کھل کر باتیں کرنے لگے۔ باتیں کرتے کرتے اچانک کرسٹی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ انسپکٹر، ہم آپ کو ایک چیز دکھانا مانگتا، آپ دیکھ کر ضرور حیران ہوئیں گا۔ وہ ایک اندرونی کمرے کی طرف گئی اور وہاں سے چند کاغذات اٹھا لائی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ اسی ظالم موسیٰ کے خطوط تھے۔ یہ کل 3 خطوط تھے اور کرسٹی کے نام لکھے گئے تھے۔ ان پر رامپور کی مہر لگی تھی اور اس محلے کا ایڈریس تھا جہاں پہلے شمائلہ پر تیزاب پھینکا گیا تھا اور پھر اس کی چھوٹی بہن روزینہ کو بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ خط دیکھ کر مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ کرسٹی کو کیا لکھا گیا ہے۔ یہ تقریباً وہی مضمون تھا جو اس سے پہلے کئی بدقسمت لڑکیوں کو زندگی کا روگ لگا چکا تھا۔ کرسٹی کو میم صاحب کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا۔ نیچے تحریر تھا: میں تمہیں روزانہ دفتر میں جاتے دیکھتا ہوں۔ تمہاری ننگی پنڈلیاں اور چست لباس ہر آنکھ کو دعوت گناہ دیتے ہیں۔ اپنے ملک میں تم جو بھی کرو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہندوستان ہے، یہاں تمہیں ہندوستانی بن کر رہنا ہوگا۔ اگر تمہارا گھر سے نکلنا بہت ضروری ہے تو جسم کو ڈھانپو اور چہرے کو پردے میں رکھو۔ میری ہدایت پر عمل نہ کیا تو پچھتانا پڑے گا۔ بے۔ باقی دونوں خط بھی اسی نوعیت کے تھے اور ان میں کرسٹی کو ڈرایا دھمکایا گیا۔ ان خطوں کی تاریخ دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی۔ ان پر 4 ماہ پہلے کی تاریخ درج تھی۔ خط پڑھنے کے بعد میں سوالیہ نظروں سے کرسٹی کی طرف دیکھنے لگا۔ ظاہر ہے میں تمام تفصیل جاننا چاہتا تھا۔ کرسٹی نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں بولنا شروع کیا۔ میں اور بلال شاہ ہماتن گوش سنتے رہے۔ کہیں کہیں میں نے کرسٹی سے سوالات بھی کیے۔ اس گفتگو کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ کرسٹی کا رویہ باقی ساری عورتوں سے مختلف تھا۔ پہلا گمنام خط پا کر وہ کچھ پریشان ہوئی، لیکن پھر اسے یہ سب کچھ اچھا لگنے لگا۔ ایک نامعلوم شخص اسے پردہ داری کی تلقین کر رہا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ نیکی کے راستے پر چلے۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا آئی کہ اس نے خود کو گمنام خطوط کے مطابق بدلنے کا فیصلہ کر لیا۔ منی اسکرٹ چھوڑ کر شلوار قمیص پہننے لگی اور باہر نکلتے ہوئے سر پر موٹی اوڑھنی رکھنے لگی۔ پھر اس نے اوڑھنی سے چہرہ بھی ڈھانپنا شروع کر دیا۔ ایک ہی مہینے میں اس کے طور اتوار میں زمین آسمان کا فرق آ گیا۔ اب خطوط ملنے بند ہو چکے تھے۔ ایک روز وہ اپنی سہیلی کی کار میں شاپنگ کے لیے جا رہی تھی۔ چھوٹی سی کار ٹریفک کے اشارے پر رکی تو اچانک کھڑکی میں ایک چہرہ نظر آیا۔ یہ ایک بونا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک لیے وہ کرسٹی کی طرف دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ کرسٹی کچھ کہتی وہ بول پڑا: بہت شکریہ میم صاحب، بہت شکریہ، اس لباس میں آپ بہت اچھی لگتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ کھڑکی سے ہٹ کر بھیڑ میں گم ہو گیا۔ کرسٹی کے حیران ہونے کی ایک وجہ اور بھی تھی۔ وہ اس شخص کو جانتی تھی۔ اس نے کہیں پہلے بھی اسے دیکھا ہوا تھا، لیکن ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں دیکھا ہے۔ گھر آ کر بھی وہ رات بھر اسی الجھن میں گرفتار رہی۔ ایک تھیٹر کے ڈرامے میں اس نے بہت سے بونے دیکھے تھے، شاید ان میں تھا۔ ایک ہوٹل میں بھی بونے ویٹر کے فرائض سر انجام دیتے تھے اور ایک سینما میں تو اب بھی بونوں کی ایک فلم لگی ہوئی تھی۔ وہ ساری رات سوچتی رہی لیکن کچھ یاد نہیں آیا۔ دن چڑھے تھک ہار کر سو گئی۔ شام کو جاگی تو کچھ ہی دیر بعد اچانک سب کچھ یاد آ گیا۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنے اسٹڈی روم میں پہنچی، رسالوں کے ایک ڈھیر کو الٹ پلٹ کر دیکھتی رہی، پھر قریباً 2.5 سال پرانا ایک رسالہ نکال کر صوفے پر آ بیٹھی۔ جلد ہی وہ کل والے بونے کی تصویر ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی۔ موسیٰ نامی اس بونے پر 2-3 صفحے کا مضمون شائع ہوا تھا۔ اس مضمون میں بتایا گیا تھا کہ یہ چھوٹے قد کا شخص اپنے فن میں دیوقامت ہے، رسے اور لوہے کے باریک تار پر حیرت انگیز کرتب دکھاتا ہے اور تماشائیوں سے بے پناہ داد وصول کرتا ہے۔ یہ کرسٹی کی بے پناہ ذہانت اور یادداشت ہی تھی کہ وہ 2.5 برس پہلے دیکھی ہوئی ایک تصویر کی وجہ سے موسیٰ کو پہچان گئی تھی۔ اس نے موسیٰ کے بارے میں یہ مضمون دوبارہ پڑھا اور اس عجیب و غریب کردار میں اسے بے حد دلچسپی محسوس ہوئی۔ اس مضمون میں اس سرکس کا نام بھی تھا جہاں موسیٰ کام کرتا تھا۔ کرسٹی نے پتہ چلا لیا کہ وہ سرکس آج کل مراد آباد میں ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مراد آباد جائے گی اور تصدیق کرے گی کہ اس روز کار کی کھڑکی میں جھانکنے والا موسیٰ تھا یا کوئی اور۔
اسی دوران وہ واردات بھی ہو گئی جس میں موسیٰ نے اکبر ٹاؤن کے رہائشی دیوندر کی پیشہ ور بیوی رجنی پر تیزاب پھینک دیا۔ اس واردات میں بھی گمنام خطوط کا تذکرہ تھا۔ کرسٹی کو صورتحال سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ اس نے فوراً مراد آباد جا کر موسیٰ کا سراغ لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ مراد آباد جا کر وہ سرکس والوں سے ملی تو معلوم ہوا کہ موسیٰ نام کا بونا 1.5-2 برس پہلے کام چھوڑ کر جا چکا ہے، اب اس کا کچھ پتہ نہیں۔ ہماری طرح کرسٹی نے بھی مینیجر کے خیمے میں موسیٰ کی کچھ تصویریں دیکھیں اور اسے پتہ چل گیا کہ گمنام خط لکھنے والا اور کھڑکی سے جھانکنے والا موسیٰ ہی تھا۔ وہ ایک اخباری رپورٹر تھی اور اس معاملے میں اس کی دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی، لہٰذا اس نے فوری طور پر ایک فیصلہ کیا اور کوشش کر کے چند دن کے اندر اندر سرکس میں نوکری حاصل کر لی۔ اس کا خیال تھا کہ سرکس والوں نے جو کچھ موسیٰ کے بارے میں بتایا ہے درست نہیں ہے، اور صحیح بات اسے ان لوگوں سے معلوم ہوگی جو موسیٰ کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں۔ کرسٹی کا خیال درست ثابت ہوا۔ سرکس میں رہ کر اسے تصویر کے ایک دوسرے رخ کا پتہ چلا، اور یہ رخ پہلے رخ سے بالکل مختلف تھا۔ کرسٹی بول رہی تھی جبکہ میں اور بلال شاہ مبہوت سن رہے تھے۔ کرسٹی نے قہوے کی تازہ پیالیاں منگوائیں اور آتش دان کے انگاروں کو گھورتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ سرکس میں کام کرنے والوں سے کرسٹی کو جو اصل بات معلوم ہوئی وہ کچھ اس طرح تھی۔ موسیٰ جے پور کے ایک غریب شخص کا بیٹا تھا اور روزی کی تلاش میں در بدر بھٹک رہا تھا۔ اس دوران اس کی ملاقات راجا نام کے ایک شخص سے ہوئی۔ راجا نے ان دونوں کو ایک سرکس کی داغ بیل ڈالی تھی اور اچھے فنکاروں کی تلاش میں تھا۔ راجا نے موسیٰ کو معمولی معاوضے پر ملازم رکھ لیا۔ موسیٰ سخت محنت کرنے لگا۔ شروع میں وہ چھوٹے موٹے مزاحیہ آئٹم کرتا تھا، پھر اس نے کچھ کرتب بھی سیکھ لیے اور بازیگروں کی نکالی کر کے تماشائیوں کو کہکہے لگانے پر مجبور کرنے لگا۔ راجا کی ایک بہن بانو تھی، بہت ماڈرن اور شوخ، راجا سے کئی برس چھوٹی تھی۔ وہ موسیٰ سے دل لگی کرتی رہتی۔ مذاق مذاق میں اس نے موسیٰ کو اپنی چاہت میں گرفتار کر لیا۔ وہ بے وقوف اپنی اوقات سے بے خبر بانو کی تیز ترار اداؤں کو دیکھتا، اس کے مچلتے پھڑکتے جسم پر نگاہیں دوڑاتا اور چپ کے ٹھنڈی سانسیں بھرتا۔ راجا ایک لالچی شخص تھا، پیسہ کمانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ موسیٰ اس کے سرکس کے لیے بہت کارآمد تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ بانو میں دلچسپی لیتا ہے تو اس نے بغیرت بھائی کا کردار ادا کرتے ہوئے اس کی غلط فہمی کو بڑھاوا دینے کی کوشش کی۔ وہ اشاروں کنایوں میں اسے سمجھانے لگا کہ اگر وہ خوب محنت سے کام کرے اور اپنا مقام بنائے تو یہ کوئی ناممکن بات نہیں کہ بانو کا ہاتھ اسے سونپ دیا جائے۔ بانو کے عشق نے موسیٰ کی مت مار رکھی تھی۔ وہ گونگا بہرا ہو کر راجا کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگا۔ اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر راجا نے اسے نت نئے کاموں پر اکسایا اور اپنے سرکس کو ترقی دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ راجا ہی کے کہنے پر کوتاہ قد موسیٰ نے پہلے رسے اور پھر تار پر چلنے کا کرتب سیکھا۔ وہ مزاحیہ انداز میں تار اور رسے پر چلتا اور لوگوں کو لوٹ پوٹ ہونے پر مجبور کر دیتا۔ قانونی طور پر جال کے بغیر بلندی پر کرتب دکھانا منع ہوتا ہے، لیکن ان دنوں بعض سرکس والے خاص شو کرتے تھے اور بھاری ٹکٹ لے کر تماشائیوں کو بغیر جال کے کرتب دکھاتے تھے۔ یہ خطرناک کام نجی محفلوں میں بھی کیا جاتا تھا۔ اپنی تجوری آباد کرنے کے لیے راجا نے موسیٰ کو ایسے کرتبوں کے لیے بھی آمادہ کر لیا۔ وہ بیچارہ اپنی تمناؤں کا مارا موت کے اس رقص پر بھی تیار ہو گیا۔ زمین سے 20 فٹ کی بلندی پر بغیر جال کے آہنی تار پر کرتب دکھانا موت کا رقص ہی تو تھا۔ اپنی محبوبہ کے دل فریب حسن کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر وہ زندگی اور موت کا یہ کھیل کھیلتا رہا۔ راجا کا سرکس اب علاقے کا مشہور سرکس تھا اور اس کی تجوری میں نوٹوں کی ریل پیل تھی۔ وہ پاگل نہیں تھا کہ اپنی بہن کی شادی ایک 4 فٹ کے بونے سے کرتا۔ بہن بھی دیوانی نہیں تھی کہ ایک ٹھگنے مسخرے کو اپنی زندگی کا ساتھی بناتی۔ لہٰذا وہی ہوا جو ہونا تھا۔ بانو کی نسبت طے ہوئی اور اس کی شادی دھوم دھام کے ساتھ ایک امیر گھرانے میں کر دی گئی۔ پاگل بونا روتا اور سسکتا رہا، اپنی محبت کا ماتم کرتا رہا، لیکن اس کی آہ و بکا سننے والا کون تھا؟ راجا کے کارندوں نے اسے مارا پیٹا اور اٹھا کر ویرانے میں پھینک آئے۔
چند ماہ بعد موسیٰ نے ڈریم لینڈ نامی سرکس میں نوکری کر لی، لیکن یہ نوکری چند ہفتوں سے زیادہ نہیں چلی۔ اپنے کام سے اس کا جی بیزار ہو چکا تھا، جس کے لیے جان جوخم میں ڈالتا تھا وہی نہیں رہی تھی، تو وہ ہر روز سولی پر کیوں لٹکتا۔ اس کے بعد قریباً 1.5 برس تک موسیٰ کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں رہا، کس کے ساتھ رہا اور کیا کرتا رہا، یہاں تک کہ مراد آباد میں اس کی موجودگی کی گواہی ملی۔ کرسٹی نے موسیٰ کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا انکشاف انگیز تھا۔